بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، اہل علم، علماء کرام، قابل قدر اور قابل احترام، قابل صد احترام اہل علم بھائیو، یہ جو اہل علم سے کچھ دین کی باتیں کرنے کے لیے ایک عنوان اس وقت میں رکھا گیا ہے، میرے بھائیو، سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ بات کرنے والا، ادھر سے خطاب کرنے والا، کچھ دینی باتوں کا تذکرہ کرنے والا بہت اعلیٰ اور بلند اور بڑی اونچی شخصیت ہے اور سننے والے کم درجے کے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دراصل باہمی مذاکرہ کر کے خود اپنے قلب کو، خود اپنے دل کو ان چیزوں سے خاص طور سے خطاب کر کے ان کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے موجودہ شیخ حضرت مولانا سلیم دورات حفظہ اللہ، جو UK میں ہوتے ہیں، انگلینڈ میں، انہوں نے اپنے ایک بیان میں ایک مرتبہ سنایا کہ حضرت حاجی فاروق صاحب، جو ہمارے حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ کے بہت ہی پیارے اور بڑے محبوب خلیفہ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت والا حفظہ اللہ کو خطاب کر کے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم یہ کب سے سمجھتے ہو کہ جب میں خطاب کرتا ہوں تو میں دوسروں کو سامنے رکھ کے خطاب کرتا ہوں؟ فرمانے لگے، اس غلط فہمی میں نہ رہنا، میں جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اپنی ذات کو خطاب کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ مجلس میں شریک لوگ بھی سن لیتے ہیں۔ تو میرے اہل علم بھائیو، جو اس وقت میں بات چیت ہوتی ہے، یا یہ ایک عنوان ہے کہ علماء سے کچھ باتیں کریں گے، اس کا مقصد خود اپنے قلب کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنا اور اس کا مذاکرہ کرنا اور دل میں ایک فکر اور اہتمام پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال آج ذہن میں ایک بات آئی ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی کے ہمارے اکابر اہل علم، علماء کرام، دین کے خدام، امت کے بہت ہی عظیم سرمایہ، ہمارے اکابر و اسلاف رحمہم اللہ، خاص طور پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیو، یہ سب وہ نام ہیں جو آپ اور ہم سب جانتے ہیں اور جن کا بہت سی چیزوں میں ہم حوالہ دیتے رہتے ہیں، ان کے حوالہ دے کر باتیں کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امت کے بہت ہی چنیدہ اور بڑے برگزیدہ افراد تھے، اپنے زمانے میں دین کی ایک عظیم الشان خدمت کر کے چلے گئے اور صحیح معنی میں علماء اور وارثین انبیاء ہونے کا ثبوت دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میں آج ذرا سا اس پر غور کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں اور آج ہم میں آخر ایسا کیا فرق آ گیا کہ آج علماء کی بظاہر کوئی قدر، کوئی عزت، کوئی عظمت، لوگوں کے دلوں میں جو وقت ہونی چاہیے وہ نظر ہی نہیں آتی۔ تعداد اور کمیت اور مقدار یہ اگر دیکھنے جائیں تو اس وقت میں مختلف مدارس ہند و پاک و بنگلہ دیش سے نکلنے والوں کی تعداد، شاید اگر میں لاکھوں میں کہہ دوں تو غلط نہ ہو، لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں، تینوں ملک بندے کا جانا ہوا اور ہوتا رہتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں اور وہاں سے اتنے فضلاء نکل رہے ہیں، اتنے علماء بن کے فارغ ہو کے، کہ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ سارے اہل علم علماء کرام، حتیٰ کہ ان میں 50% بھی، حتیٰ کہ 25% بھی اگر صاحب نسبت اہل دل اللہ والے ہوں، اللہ والے، کہ ان کے قلب میں، ان کے دل کی دنیا میں کوئی اور چیز نہ ہو، ادھر ادھر کے الا بلا بھری نہ ہو، مال، حرص مال و جاہ، حرص مال و جاہ، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو بہت ڈرا دینے والا ہے۔ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
دو بھیڑیے ہوں اور بھوکے ہوں اور ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کس قدر فساد اور تباہی اور بربادی مچائیں گے۔ فرمایا آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی مال اور منصب، عہدہ اور جاہ و مقام مرتبے کی حرص میں جب لگ جاتا ہے، سمجھ لیجئے، مال کی تما اور حرص اور جاہ و منصب و عہدے کی تما اور حرص میں جب لگے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ تباہی مچائے گی یہ چیز دین کے اندر کہ وہ جو دو بھیڑیے ہیں، بھوکے بھیڑیے، وہ بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچائیں گے۔ علماء ماشاءاللہ علماء ہو کر، مدارس کے ذمہ دار ہو کر، مساجد کے ائمہ ہیں، مدارس کے ذمہ دار ہیں، اور منبر و محراب میں کھڑے ہو کے قوم کو سنبھالنے والے، خطاب کرنے والے۔ لیکن میرے بھائیوں، بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارے اکابر و اسلاف ایسے اخلاص کے مجسم نمونہ تھے، انہوں نے بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں کو اور نام و نمود کو اس طرح ٹھکرایا نا کہ پھر اللہ نے واقعی معنی میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں انہیں ایسی عزت اور بلندی عطا فرمائی۔ کام کر گئے وہ، انہوں نے قوم کی ایسی خدمت کی کہ ایک ایک فرد کی خدمات پوری امت کے قائم مقام نظر آتی ہیں، ایک ایک فرد کی خدمات، ایک ایک فرد کی خدمات۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت گنگوہی، سب تو بھائی یہ ایسی مقبولیت عند اللہ اور عند الناس، اور ایسا یعنی عظیم کارنامہ جو وہ انجام دے گئے، تو آج کیا بات ہے، ہم میں ایسا کیا فرق آ گیا، کیا چیز ہمارے اندر سے ایسی نکل گئی کہ وہ رونقیں، وہ انوارات، وہ فیوز و برکات آج ہمارے قوم کے ہم درمیان میں ہوتے ہیں، ممبروں کو سنبھالے ہوئے ہیں، خطاب خطبہ و خطاب میں لگے ہیں، درس و تدریس میں مہارت رکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح اس وقت روشنی پھیلتی جاتی تھی اور علاقے کے علاقے فیضیاب ہوتے تھے اور ان کا نام بھی چمکتا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی عظیم الشان خدمات ہیں ان کی قوم اور پوری امت کے لیے کہ لگتا نہیں کہ ایک فرد واحد نے کی ہے۔ بات میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بات دراصل بہت بڑی جو آج فرق آ گیا وہ یہ ہے کہ وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آیا ہے کہ فرسان باللیل و رہبان بالنہار و رہبان باللیل، رات کو تو وہ تبتل و انقطاع عن الخلق کے ساتھ متوجہ اللہ ایسے ہوتے تھے کہ گویا کہ رہبان ہو جاتے تھے، اور دن میں وہ گھڑ سوار شاہ سوار ہوتے تھے۔ دن میں جہاں وہ قوم کو متوجہ کرتے، ان میں گھستے، ان کو دین کی دعوت دیتے اور ان کو سمجھنا سمجھانا کرتے، اور جو خدمات ہیں قوم کی اس میں لگتے تھے۔ ان کی راتیں پیاروں، ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، رونے میں، آہ بکا میں، گریہ و زاری میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ کے سامنے فریاد کرنے میں، اپنے لیے اور اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ کے سے دعائیں مانگنے میں، درخواست کرنے میں، اس میں گزرتی تھی، اس میں گزرتی تھی۔ اور وہ اپنی قوم سے انبیاء نبیوں کے انداز میں، جیسے میں قرآن سے کہا کرتا ہوں استدلال کر کے کہ جب قوموں کے اندر گھس جاؤ اور دین کی طرف ان کو بلاؤ اور متوجہ کرو دین کی طرف اور اللہ کی طرف، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس طرح سے کرو جیسے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا نقشہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں کھینچا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور ہر نبی کے ساتھ آیا وما اسألکم علیہ من اجر، اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور میں تم سے اس پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں اور کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ عالم اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے جید اہل علم علماء کرام میں ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے تو لے لو اور کافروں سے تو نہ لو، یہ تو کافروں کے بارے میں ہے، مگر یہ باوجود ہے کہ بہت ماشاءاللہ بہت ہی علمی آدمی ہے، لیکن یہ نقطہ اور اسی طرح قرآن کریم کے ختم پر پیسے لینے کا اور سنانے پر اجرت لینے کا نقطہ یہ بالکل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا اور آج تک نہیں آیا، اور امت کے سارے فقہاء کرام کے خلاف بات تھی، لیکن بہرحال ایک بات تھی، انہوں نے کہی
کہ غیروں سے نہ لو، اپنی قوم سے تو لے لو، غیروں سے نہ لو مگر اپنی قوم سے لینے میں ارے بھائی ما اسألکم علیہ من اجر والا جذبہ، اور یہی داعیہ تو رہنا چاہیے۔ اب قوم اگر اپنی طرف سے دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نوازتی ہے، لیکن دل میں جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں پہلے ہی سے جذبات ہوں اس طرح کے کہ ہمیں جا کے قوم سے یہ چاہیے اور یہ چاہیے، تو پھر خدمات نہیں ہوتی۔ اخلاص، کمال اخلاص یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے کریں، بیانات، تقریریں اور لوگوں کو جا کے دعوت دینا اور ان کو باتیں سمجھانا اور یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ تو اصلاح و تزکیہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اصلاح و تزکیہ نفس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں، ہمارے حضرات اکابر میں اور ہم میں بہت بڑا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرات خالی لفاظی والے نہیں تھے، خالی زبانی جمع خرچ کرنے والے نہیں تھے، اور ظاہرداری اور جبہ قبہ اور قوم کے اندر اچھا شاندار فصیح و بلیغ الفاظ کے ساتھ بیان کر لینا جی، یا میڈیا پر، اور اب جیسے میڈیا پر لوگ چلے ہوئے ہیں کہ افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ذرا ذرا سے حفظ قرآن اور مدرسوں کے ذرا ذرا سے جلسے بلاتے ہیں لوگوں کو، اور اخباروں میں بڑی بڑی تصویریں دیتے ہیں، قوم کا پیسہ خرچ کریں گے، قوم کا پیسہ خرچ کریں گے اخباروں میں دلانے پر، اتنے ہزار لے لو دے دو ہمارا یہ، اور گناہ اور منکر انجام دیں گے، گناہ اور منکر انجام دیں گے۔ اچھی محفلیں، بابرکت مجالس، ختم قرآن جی، اور درس حدیث کی مجالس، اور دیکھو تو اخبارات میں بھرے پڑے ہیں، پھر یہ عذاب نہیں آئے گا جو اس وقت آیا ہوا ہے۔ یاد رکھنا یہ بات میرے عزیزوں اور بھائیو، یاد رکھنا وہ حدیث شریف جس میں آیا ہے جی کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے، یخرج فی امتی ناس، ایسے لوگ آئیں گے جو یقتلون الدنیا بالدین، وہ دنیا کو دین کے ذریعے سے طلب کریں گے اور لیں گے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی بزرگی والا لباس پہنیں گے، بن ٹھن کے پیش ہوں گے لوگوں کے سامنے کہ وہ اللہ والا سمجھے اور بڑے اکابر میں اور علماء میں سمجھے۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں کہ ابھی یشتریون، کیا وہ میرے اوپر جرأت و جسارت کرتے ہیں اور وہ مجھ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ میری عزت و جلال کی قسم، میں ان کے اوپر ایک ایسا فتنہ بھیجوں گا، لا بعثن علیہم فتنۃ تدع الحلیم حیرانا، جو بڑے بڑے حلیم و بردبار اور عقل و فہم رکھنے والوں کو حیران کھڑا کر دے گا، چھوڑ دے گا حیران بنا کے۔ میرے اہل علم بھائیوں، کیا اس حدیث شریف میں دین کے چیزوں کو اور دینی تقریروں، مدارس، مساجد، منبر و محراب، ان چیزوں کو جب ہم دنیا کا ذریعہ بنا لیں گے اور دنیا مقصود ہوگی، دنیا میں ہم صرف پیسہ سمجھتے ہیں، جاہ اور منصب اور نام و نمود اور شہرت اور مقام، اور لوگوں کی نگاہوں میں نیم فیم، اپنی شہرتیں، لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف کھینچنا، یہ سب کچھ اس میں ہے دنیا میں۔ جب یہ مقصد ہو جائے گا تو پھر ایسے فتنے آئیں گے۔ اس وقت میں علماء کی بڑی بڑی جماعتوں پر، جمعیتوں پر، دینی تنظیموں پر، مساجد و مدارس پر، جماعتوں پر جو فتنے ہیں، جو حالات ہیں، آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، کہیں ہم نے اس منبر و محراب کو اور دین کے اس کام کو اور دعوت و تبلیغ اور مدرسہ و امامت و مسجد کو اپنی دنیا چمکانے کے لیے، نام مقام پیدا کرنے کے لیے، شہرتیں ملکوں اور محلوں اور علاقوں اور شہروں میں حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کیا۔ جب میں محتمم بن کے رہوں گا، میں امیر جماعت بن کر رہوں گا، میں اپنے علاقے کا امیر رہوں گا، لوگ میری طرف مجبور ہوں گے، میری طرف متوجہ ہونے پر، لوگ مجبور ہوں گے مجھے پہچاننے پر، لوگ مجبور ہوں گے اپنی ضرورتیں میری طرف لانے پر، اور میں علاقے میں جہاں جاؤں گا پھر میری آؤ بھگت ہوگی اور ہر طرف عزتیں ہوں گی اور لوگ ہدایت تحائف بھی دیں گے اور عزتوں سے پیش بھی آئیں گے۔ اے میرے بھائیو، سارا کا سارا دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا۔ دین کی خدمات ہمارے اکابر حضرات خالصتاً لوجہ اللہ اس طرح کرتے تھے کہ کرتے بہت تھے اور پھر چھپتے تھے۔
وہاں کردار ہی کردار تھا اور آج ہم گفتار ہی گفتار کے ہو کے رہ گئے. وہاں کردار ہی کردار تھا اور آج ہم گفتار ہی گفتار کے ہو کے رہ گئے. پیارو، چھوٹا سا کچھ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ویڈیو بنا کر اور ان کا بہت بڑا وہ بنا کے اور چاروں طرف ایسا پھیلائیں کہ جیسے بس اس علاقے میں ہم ہیں اور ہمارا ہی مدرسہ ہے اور ہماری ہی خدمات ہے اور ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ حدیث شریف بنگلہ دیش میں ایک جگہ بات کرنے کی نوبت آئی تو میں نے جس پہ بات کی، اور وہ زمانہ وہی تھا جب دعوت و تبلیغ کے دو گروپ بنے اور ان میں شدید اختلافات کا زمانہ چلا ہوا تھا. تو میں نے کہا میں دونوں کو خطاب کر کے کہتا ہوں، ایک کو نہیں کہتا. ہم کیوں فیصلہ کریں بیٹھ کر یہ صحیح یہ غلط، اس نے یوں کیا اور اس نے یہ کیا؟ دل پہ تو انشراح ہے الحمدللہ کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، لیکن اس فتنے کو ہم برپا نہیں کرنا چاہتے کہ لوگوں میں کہتے پھرے یہ صحیح یہ غلط فلا 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 فلا. نتیجتاً چاروں طرف سے جو ہے ایک قسم کا ایک فتنے کی شکل بن جائے. بہرحال میں نے ان سے یہ عرض کیا، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، متوجہ اللہ ہونا چاہیے. ہم نے دین کے ان کاموں کو اور دین کی ان محنتوں کو کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہے. تو اللہ عز و جل نے ہم پہ ایسا عذاب بھیجا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے اہل علم ساتھیوں، آپ سوچو اور سوچ کر کے غور کر کے مجھ کو بتاؤ، کیا آپ نے میں نے اپنی جتنی زندگی گزری ہے 20-50 سال 60 سال 50 سال 40 سال، کبھی یہ تصور ذہن میں کیا ہوگا کہ مدارس اس طرح بند پڑے ہوں گے، مساجد کا کی یہ نوعیت ہوگی اور دینی مراکز اور دعوت تبلیغ کے مرکزوں کا یہ حال ہوگا؟ کیا کبھی ذہن میں سوچا ہوگا؟ یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ سارے احوال، سارے حالات، چھوٹے بڑے اچھے برے، سب پر کنٹرول کرنے والی ذات صرف ایک کی ہے. میں آپ کو اپنے دل کو تقریر کر رہا ہوں اور خطاب کر رہا ہوں. ہمارے قلب کا رخ ادھر سے جیسے ہی پھرے گا، اور بالخصوص علماء کا، اہل علم کا، پھر یہ ساری عذاب کی شکلیں ہوں گی. سب کچھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اگر نہ بتائی ہو، جا کے دیکھ لو احادیث شریفہ میں سارا سب کچھ بتایا ہے. اور کیا یہ امر حقیقی اور واقعی نہیں ہے کہ اگر اہل علم، اہل عمل و اخلاص و تقوی نہ ہو تو پھر قرآن یہودیوں کو کہتا ہے کہ لو کانوا یعلمون، کاش ان کے پاس علم ہوتا، کیونکہ علم ہے لیکن علم کے مقتضا پر عمل نہیں. تو پھر ان علماء کا شمار اللہ کی بارگاہ میں علماء میں ہوتا ہی نہیں. وہ فہرست میں بارگاہ خدابندی کی علماء کی جو فہرست ہے اس میں ان کا نام ہی نہیں ہوگا. یہ ہمارے اکابر و اسلاف زندگی اب پڑھیں ان کی، اب تو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. ہم آج کل اکابر و اسلاف کو کہاں پڑھیں؟ ہمیں تو فون سے فرصت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ فون میں مووی اور فلمیں اور گندی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن خود فون میں اس درجے اشتغال جو آج ہو چکا ہے، ادھر سے فون اٹھایا رکھا، پھر دوسرا اٹھایا، پھر ذرا کچھ کیا پھر اٹھایا، پھر ذرا کچھ کیا پھر اٹھایا. پتہ چلا اگر دن بھر کے وقت کو ہم جوڑ کر کے دیکھیں تو پتہ چلا کہ 1.5-2 گھنٹے تو میرے صرف سیل فون کی نظر ہو گئے. بہرحال میرے بھائیوں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. وہ اہل دل تھے، اہل دل، صاحب نسبت اولیاء اللہ. نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. خلوتوں میں بھی وہ اللہ والے رہتے تھے اور جلوتوں میں بھی ان کی گلی سے نکلتے نہیں تھے. ہر آن پیش نظر امر ربی حق سبحانہ و تعالی کے احکام رہتے تھے. قوم کی خدمت کرتے ہوئے بھی کوئی نظر ان کے مال، چیزوں، منصبوں، عہدوں، کسی چیز پہ نہیں. لا الہ الا اللہ کو پورے طور پر سینے میں متحقق کیے ہوئے تھے. اگر میری بات غلط معلوم ہو تو سوانے پڑھ لیجئے. میرے عزیزوں اور بھائیوں، جو کیفیت اور جو صورتحال آج معاشرے کی ہے، جس طرح ذہنی ارتداد، الامان الحفیظ، سن لو پورے شرح صدر و بصیرت کے ساتھ، ساری دنیا کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے یہاں جو طلبہ ہیں وہ تقریباً ساری دنیا کے طلبہ پڑھتے ہیں. جو جہاں کے حالات ہیں، اور اپنے ہند و پاک میں تو ان علاقوں میں تو میں جاتا رہتا ہوں، سفر کرتا ہوں. پوری شرح صدر اور بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس وقت جس طرح
ذہنی ارتداد کی فضا پھیلی ہے، یعنی وہی فضا حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی دعوت تبلیغ، جس کی وارننگ ہم کو 50-60 سال پہلے دے کے چلے گئے، 70 سال پہلے، وہ ذہنی ارتداد، اور اس میں یہ جو نیٹ ہے، نیٹ اور یوٹیوب، میں نے غالباً ایک بار عرض کیا تھا کسی دن، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک اللہ والے آتے تھے، صوفی صاحب کے نام سے مشہور تھے، غالباً نام ذہن میں نہیں ہے ابھی، بہرحال بڑے صاحب فیض و کشف و کرامت بزرگ تھے، اللہ والے تھے حضرت تھانوی، تو حضرت تھانوی ہے ان کے اس میں جو رہے گا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ نے فرمایا ہے ایک مقام پر اپنے وہ جو دور حدیث شریف کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے 1430 ہجری میں دارالعلوم کراچی میں جب یہ ہوا دور حدیث شریف کا اختتام، تو حضرت نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ حضرت تھانوی کی بات اس سے یاد آیا تو اس لیے عرض کرتا ہوں، اور چونکہ اہل علم ہیں اور اہل علم کے لیے یہ بات انتہائی مفید ہوگی، اور ان کو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کے مقام کا بھی علم ہے، فرمایا تھا کہ میرے نزدیک اس دور میں، سنو میرے عزیز میرے بھائیو، سنو اور مطلب عمل کی چیز ہے بھائی، سننے کے لیے ملفوظات و معلومات و تقریرات و بیانات اس وقت اتنے ہیں کہ اگر میں اور آپ صبح سے شام تک سیل فون کو لے کے بیٹھ جائیں اور ادھر سے ادھر بھیجتے رہیں تو ایسا لگے گا یہ بھی بہت قیمتی، چلو بھیجوں۔ بہرحال عمل میں لانے کی چیز ہے، کیا فرمایا تھا حضرت مفتی تقی عثمانی؟ میں نے تو خود سنا، میں نے تو اپنے کانوں سے سنا، میرے نزدیک اس دور میں دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کے لیے، دین کا صحیح طریقہ سیکھنے کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات، ان کے مواعظ و ملفوظات سے بڑھ کر کوئی شے مؤثر نہیں، سمجھتے ہو بھائیو؟ اور خود میں نے سنا، کیا حضرت نے آگے فرمایا، ہو سکتا ہے کوئی مجھے شخصیت پرستی کا تانا دے تو دیا کرے، کوئی مجھے یہ کہے کہ جانبداری سے کام لے رہا ہے تو کہا کرے، اتنی قیمتی بات فرمائی آگے، فرمایا لیکن پہلے یہ بات تقلیداً مان لی تھی، اب تحقیقاً کہہ رہا ہوں کہ دین کی سمجھ اور اس پر عمل کا مزاج و مذاق جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اور مواعظ و ملفوظات میں ملے گا، اس دور میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اے بھائیو، کیا ہماری زندگیوں میں ہے کہ ہماری ٹیبل پر حضرت تھانوی قدس سرہ کے مواعظ و ملفوظات رکھے ہوں اور ہم صبح شام پڑھ رہے ہوں؟ اے وہ اہل علم میرے ساتھیوں اور احباب جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اصلاحی، اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ والا بنے، اور چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں دین ہو اور دینی خدمات ان کے ذریعے لی جائیں اور وہ اللہ کے مقبول اور محبوب ترین بندوں میں شامل ہوں، جتنے تم ہو علماء، حفاظ و قراء و طلباء، سب کو تاکیداً وصیت کرتا ہوں اور تاکیداً بڑی زور اور تاکید اور قوت سے نصیحت کرتا ہوں کہ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ و ملفوظات کا کچھ حصہ اپنے ڈیسک میں رکھو، اپنے وہاں جہاں بیٹھے ہو اپنے اس میں رکھو وہاں، اور روزانہ 5 منٹ 10 منٹ، ایک دوسرے مقام پہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میں 5-10 منٹ روزانہ حضرت تھانوی کی کتاب پڑھتا ہوں، اور پھر فرمایا کبھی ایسی لذت اور لطف آتا ہے کہ وہ میرا وہ دورانیہ جو 5-10 منٹ کا ہے وہ 20 منٹ آدھے گھنٹے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے علوم، اصلاح نفس اور تزکیہ اور تصفیہ باطن، ایسے اس سے کے تعلق سے اور خود پورے دین کی جامعیت کے ساتھ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ میں تو چھوٹا ذات میں ہوں، آپ کو تو میں نے مفتی تقی صاحب کی بات سنائی، میں خود پوری بصیرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر صحیح معنی میں اہل السنہ والجماعہ کا مسلک علماء دیوبند پر ہمیں جماع اور مضبوطی چاہیے اور تمسک و تسلب چاہیے، تمسک و تسلب یعنی مضبوطی سے تھامنا اور پکڑنا، اگر یہ چاہیے تو حضرت تھانوی قدس سرہ کے مواعظ و ملفوظات کو لازم پکڑ لو۔
بہت سی کتابیں ہیں، بڑے نکات اور چیزیں ملیں گی، لیکن دین کو جامعیت کے ساتھ جس طرح حضرت تھانوی قدس سرہ نے پیش فرمایا، اور معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے منکرات جن کی طرف بڑے بڑے علماء کے ذہن تک نہیں جاتا، حضرت تھانوی قدس سرہ نے جس طرح پکڑا، جن کو ہم دین سمجھ کے کرتے رہتے ہیں اور وہ دین نہیں ہوتی، عام طور سے دوسری اس میں نہیں ملے گا۔ بڑی قیمتی بات اس میں حضرت نے فرمائی کہ تقلیداً پہلے مان لیا تھا کہ بڑے کہا کرتے تھے حضرت تھانوی حضرت تھانوی حضرت تھانوی، لیکن اب پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا، اور ایک مقام پر حضرت ہی نے بات فرمائی ہے کہ میں نے دنیا عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فلاسفہ اور پڑھے لکھے لوگ اور پروفیسر اور فلاں اور بڑوں بڑوں سے میں ملا ہوں، اردو کے، عربی کے، فارسی کے، لیکن جو بات حضرت تھانوی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں میں نے دیکھی ہے کہیں نظر نہیں آئی، جو میرے مسائل اور پیچیدہ چیزیں حضرت تھانوی قدس سرہ کے مواعظ و ملفوظات سے سلجھے ہیں، جو الجھی ہوئی تھی وہ کہیں نہیں سلجھے۔ تو میرے بھائیوں، میں تو یہ کہتا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ارتداد جس کا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس پر پوری زندگی محنت کی، اور پورے علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے تو بیانات ہیں، ان کو بھی لوگوں نے اپنے زمانے میں نہیں سمجھا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کس درجے کے صاحب بصیرت و فراست آدمی تھے، عام طور سے ہم نہیں جانتے۔ دیکھ لو جتنی باتیں وہ کہہ کے گئے ہندوستان کے بارے میں، امت کے بارے میں، خلیج کے بارے میں، ایک ایک حرف بحرف کیسے سامنے آ رہی ہے۔ میں نے دیوبند پڑھنے کے زمانے میں ایک مرتبہ وہ جو انجمن ہوتی ہے اور تقریریں یاد کی جاتی ہے، تو فتنہ ارتداد پر بزم شیخ الاسلام مدنی میں ہم لوگ شریک رہا کرتے تھے، اس کے تحت حضرت علی میاں رحمۃ اللہ کی تقریر یاد کی، جس پر پہلا نمبر مجھ کو ملا، اور اس وقت سے میرے دل میں بات ہے، ذہنی ارتداد اس وقت امت میں کتنا ہے۔ اے اہل علم علماء کرام، میں اور آپ اگر چین کی نیند سو رہے ہیں اس وقت میں، اور جبکہ مدارس کی ذمہ داریاں ان دنوں میں نہیں چل رہی تھی، ہمیں تو گلی گلی، کوچے کوچے، محلے محلے 10 کو جمع کرو، 20 کو جمع کرو، خاندانوں کو جمع کرو، دعوتوں کے بہانے، اس بہانے اس بہانے، دین اسلام کی عظمت و سچائی و حقانیت جو ایک فریش اور تر و تازہ دین ہے پیارو، فریش اور تر و تازہ، سبحان اللہ، میں جو الفاظ بول رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، فریش بالکل تر و تازہ دین اس روئے زمین پر، آسمان کی اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے کی سطح پر اگر کوئی دوسرا دین دکھا سکے تو دکھائے۔ سوال، کیا بول رہے ہیں آپ تر و تازہ؟ 1400 سال گزر گئے۔ ہاں، جس طرح سند کے ساتھ، تواتر کے ساتھ امت کے ہر دور میں ایسے افراد اس دین کے حامل رہے اور اسے آگے پیش کرتے رہے، لاؤ کہاں کسی کے پاس ایسا دین جن کی سچائی، جن کی امانت، جن کی عدالت، جن کی ثقافت پر کوئی موافق و مخالف ایک اتنا سا نقطہ نہیں اٹھا سکتا، اتنی سی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ لوگ پیش کرتے رہے، انہوں نے پیش کیا، اور آج تک یہ دین الف سے لے کے یا تک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی حقانیت اسلام کی یہ دلیل ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ سمجھاؤ ان نوجوانوں کو جن کا کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، گھروں میں، کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں بچپن سے سارا سب کچھ گزرا، انہیں کیا پتا ہے کہ دین کیا ہے؟ ایک بات یہاں سے نکلی تھی کہ حضرت تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں کہتے تھے صوفی جی، بڑے صاحب کشف و کرامات، کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ان کو کہیں سے کسی نے اہل باطل حضرات میں سے کسی کی کتابیں پڑھنے کے لیے دے دی، کچھ دنوں انہوں نے پڑھی، لیکن جب اس میں ان کو غلاظت و گندگی اور خرابی محسوس ہوئی تو اسے اٹھا کے ایک طرف پھینک دی ان کو۔ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ چند دنوں ان کتابوں کے پڑھنے کے نتیجے میں وہ صوفی صاحب یہ فرماتے تھے انتقال سے پہلے کہ بڑا دکھ ہے مجھے، وہ جو چند دنوں میں نے وہ کتابیں پڑھی، آج وہ وساوس مجھے ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، وہ خیالات جو ان باطل کی کتابوں کو پڑھ کے دل میں گزرے وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارو، یہ امت کے نوجوان، یہ مسلمان کہلانے والے، مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے والے، جو پورے دن اور رات نیٹ پر بیٹھ کر کس
کیا کیا باتیں دین اسلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کا ایمان کہاں رہے گا، کہاں پہنچیں گے یہ؟ نہ ان کو اکابر کی صحبت میسر، نہ ان کو اکابر کی کتابیں میسر، یہ تو شروع سے ہی انہی چیزوں میں ہے۔ کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اے اہل علم علماء، اے منبر و محراب کے پرجوش خطیبوں، اٹھو اور جو امت میں یہ ارتداد کی لہر ہے اس کا مقابلہ کرو، فردن فردن جماعتی طور پر لگو، اپنے ہم خیال پیدا کرو اور کر کے 2 4 6 8 10 گاڑی میں بیٹھے، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، چلو بھائی 20 کی جماعت ہے، فلاں شہر کی 15 20 مساجد میں ہم آج جائیں گے اور بات کریں، اسی موضوع میں بات کرنی ہے کہ دین اسلام مذہب واحد ہے جو سچا مذہب ہے، دوسرا کوئی مذہب سچا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام ہے۔ آج یہ جو توحد ادیان اور سارے مذاہب کی کو صحیح سمجھنے کی ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، ہمارا ایمان ختم۔ اگر کسی نے مذہب اسلام کو سچا جاننے کے ساتھ دوسرے کسی مذہب کو سچا سمجھ لیا، ختم، اسلام سے نکل گیا وہ۔ مگر میرے بھائیو، ہمارے ہی تو سمجھانے کی باتیں ہیں یہ۔ کون سا عذر ہے؟ کہتے ہیں مجھ سے کتنے ہی، جی ہم کیا کریں، حالات ایسے ویسے۔ ارے علماء اور اسلاف کے جانشین ہو کر حالات سے گھبرا کے بیٹھتے ہیں؟ ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن راتوں کو رونا ہو اور جہاں جاؤ ان سے کچھ نہ چاہو اور اللہ کے لیے لگو، پھر دیکھو۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ جمعے کا دن تھا، گزشتہ ہفتے بھی میں نے غالباً بیان تو کر لیا تھا، لیکن وہ پہنچا نہیں بھیج نہیں سکے تھے ہم، تو اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور حق تعالی ہماری زندگیوں کو احیاء دین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک سانس ہمارا قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ جب ہم نے جو جس کا دنیا سے جانے کا وقت آئے، اسلام پر ہماری موت ہو اور ہم دنیا سے جائیں خوش و خرم، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے متبعین اور عشاق رسول ہیں ان میں ہمارا شمار ہو جائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔